ہے جیسا کہ آپ نامپلی میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ چیزوں کی کھلونوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، تو یہ مسجد عالمگیر میں یوں سمجھیے کہ آپ ہمارے ایمان کا ایگزیبیشن لگنے والا ہے، وہاں پہ ہمارے ایمان کو بچانے کی فکریں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیتوں میں سے ٹائم نکال کر اپنے کاموں کو آگے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ ریاض الاسلام اپل جو الحمدللہ بہت ہی قدیم ادارہ ہے، جس کے بانی حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی علیہ الرحمہ سابق نائب ناظم مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش رہ چکے ہیں۔ آج ان حضرات کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام سبھی جانتے ہیں کہ 21 جنوری بعد نماز عصر سے لے کر 22 جنوری بروز اتوار بعد نماز عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک روزہ ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے، جس کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے صدر مدرس جامعہ حاضہ اور شعبہ حفظ کے استاد مولانا صلاح الدین عمار صاحب اور ہم شعبہ عالمیت کے استاد مفتی شریف صاحب نے آپ تمام کے سامنے باتیں رکھ دی ہے۔ بس میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، میں آپ تمام سے یہ درخواست، تمام اساتذہ سے آپ نے ساری باتیں سننی ہے، تو لہٰذا ایک روز کا کانفرنس ختم نبوت کا جو رکھا گیا ہے مسجد عالمگیر گوٹالہ بیگم پیٹ ہائی ٹیک سٹی مادھا پور میں، تو آپ تمام حضرات یہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں اس جامعہ ریاض الاسلام کی جانب سے بحکم ناظم صاحب ناظم جامعہ حافظ سید حسن الدین زاہد صاحب، ادھر اطراف کے جو بھی ہمارے علاقے والے ہیں، جیسا اوپل ہے، کٹکیسر ہے اور نارا پلی، میڈ پلی، پریزادی گوڑا، بوڈوپل، ان تمام جگہوں کے میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام جامعہ کو پہنچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن ظہر سے یہاں پہ گاڑی آ جائے گی، آپ تمام جمع ہونے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ یہاں سے قافلہ عصر سے 1-2 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا، چونکہ ہم کو عصر تک وہاں پہنچنا ہے، عصر کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ بعد نماز عشاء بروز اتوار وہاں سے قافلے کی روانگی ہوگی۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی جنوری کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ نامپلی میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ چیزوں کی کھلونوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، تو یہ مسجد عالمگیر میں یوں سمجھیے کہ آپ ہمارے ایمان کا ایگزیبیشن لگنے والا ہے، وہاں پہ ہمارے ایمان کو بچانے کی فکریں ہو رہی ہے، تو میں آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیتوں میں سے ٹائم نکال کر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام کا تمام جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا کچھ انشاءاللہ میرا نمبر ہے 9032394701، اس پہ آپ جو ہے رابطہ کر لیں انشاءاللہ۔ 9032394701 یہ میرا نمبر ہے، انشاءاللہ گاڑیاں جامعہ کے پاس ہفتے کے دن ظہر میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا بھی جو ہے سو بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی دعوت پہ لبیک کہا اور یہاں آئے۔ میں تمام چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، اور آپ تمام سے بھی میں ادباً درخواست کرتا ہوں آپ تمام بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 اور 22 تاریخ کو، 21 یعنی ہفتے کے دن عصر کی نماز سے 22 اتوار کے دن نماز عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں اور ریاست میں اور بلکہ ملک بھر میں مختلف قسم کے فتنے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لباس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کر رہے ہیں، جیسے قادیانی فتنہ ہے اور فتنہ گوہر شاہیت ہے، فتنہ شکیل بن حنیف ہے، فتنہ فیاض بھیا کا فتنہ ہے اور فتنہ صدیق دیندار انجمن والوں کا، اور اسی طرح احمد عیسیٰ ناروے کا۔ تو مختلف قسم کے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے یہ کوششیں اور ان کا تعاقب ہمیشہ رہا ہے، اور ابھی اسی کوشش پر، اسی فکر پر ایک دن کا ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں میں خاص کر نوجوانوں میں ان فتنوں کے سلسلے میں آگاہی ہو اور شعور بیداری ہو، اور پھر ہم اپنے ایمان کا جو ہے حفاظت کا سامان کر سکیں۔ تو لہٰذا خاص کر اوپل اور میڈ پلی، گٹکیسر اور اطراف اکناف کے تمام
علاقے کے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ایک دن کے کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور انشاءاللہ یہاں سے یعنی جامعہ ریاض الاسلام سے بسوں کا انتظام بھی رہے گا، تو اس کے ذمہ دار حافظ سید انور الدین ماجد رہیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اس وقت جامعہ ریاض الاسلام اپل میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے میڈیا کے کچھ بھائی آئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جمع ہوا، ہم اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار کے دن مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے مسجد عالمگیر ہائی ٹیک سٹی میں تحفظ ختم نبوت سے متعلق کانفرنس رکھی گئی ہے، جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے وجود پذیر ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنے جو آ رہے ہیں، ان کے تعاقب کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، یا نئی نسل کے اندر نئے اس فرقوں سے متعلق بیداری لانے کے لیے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس علاقے کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا تھا تو حضرت عمر ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور حضرت عمر کے اندر ساری خوبیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا ہے، وہ نبی نہیں بنے ہیں، اور انہوں نے کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی نئے فتنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، ان سے بچنا اور ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی سے متعلق کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، لہذا علاقے کے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، مدرسے کے پاس آئیں، انشاءاللہ یہاں سے بسوں کا انتظام کیا جائے گا اور سارے قافلے کو وہاں پر لے جایا جائے گا، پھر واپس لا کر انشاءاللہ یہاں پر چھوڑا جائے گا۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مدرسہ جامعہ ریاض الاسلام کے پاس آئیں، یہاں سے بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور موسم کے حساب سے اپنے ساتھ تھوڑا سا گرما کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ وہاں پر رکنے میں ہر طرح کی سہولت نصیب ہو سکے۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبي لا نبي بعدي۔ وقال سيكون في أمتي كذابون قريبا من 30، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی اسلامی بہنوں، آج کا یہ پروگرام آپ سب کے معلومات اور اطلاع کے واسطے ایک کانفرنس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر چند باتیں ہم سارے مسلمانوں کے واسطے، مسلمان بھائیوں بہنوں کے واسطے، بچوں اور بڑوں کے واسطے اطلاع کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
آخری نبی ہونے کا تصدیق بھی فرمایا، اعلان بھی فرمایا، اور اس بات کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود قرآن پاک میں اعلان کیا گیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور نبی کو نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور جو شخص میرے نبی ہونے کے بعد میرے نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کے واسطے یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اپنے سارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے، یقین بھی دلانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت آئے گی مگر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بنا کر نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اور اسی کلمہ کو سارے انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب موجودہ حالات میں بہت سے لوگ اپنے اپنے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یا کسی کو اپنا نبی مان رہے ہیں، چاہے وہ شکیلیت کا ہو یا گوہریت کا ہو یا اور کوئی نئے نام سے فتنہ ہو، یہ سب فتنے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے انسان کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ انہی ساری باتوں کی طرف توجہ دلانے کے واسطے ہفتہ اور اتوار 2 روز کا پروگرام مسجد عالمگیر، کہاں ہے وہ؟ مسجد عالمگیر گٹالہ بیگم میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو۔ انشاءاللہ تعالی اپل کے اور حلقہ اپل کے طرف سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور جانے آنے کا انتظام رہے گا، اور وہاں رہ کر کے آپ ساری دین کی باتیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں حقیقت سن سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کبار کی طرف سے، قرآن حدیث کے طرف سے انشاءاللہ